بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو، فرعون کو اور اس کے وزیروں کو دعوت دینا، معجزات دکھانا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فما آمن، فا کا معنی پس، ما حرف نفی ہے، نہیں ایمان لائے۔ لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، یہ لام اس کا ترجمہ ویسے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ الا، مگر، یہ حرف استثناء، ذریتن، چند لڑکے، ذریتن، چند لڑکے یعنی کچھ لوگ، من قومی ہی، یہی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، ان کی قوم میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے سوائے چند لڑکوں کے، چند آدمیوں کے، کوئی بھی ایمان نہ لے کے آیا۔ اور یہ جو چند ایمان لائے، ان کے ایمان لانے کی کیا وجہ تھی؟ علی خوف، آگے اللہ جل شانہ اس وجہ کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ علی خوف، اس خوف کی وجہ سے، اعلیٰ کا معنی پر، اس خوف پر یا اس ڈر کی وجہ سے، من فرعون، موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم میں سے سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا؟ ایمان لانے کی نہیں بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ علی خوف من فرعون، فرعون سے ڈر کی وجہ سے، من فرعون، فرعون سے، علی خوف، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے، اور پھر ایمان کوئی نہ لاتا کیونکہ اسے فرعون کا ڈر ہوتا، فرعونی سرداروں کا ڈر ہوتا، اس وجہ سے ایمان نہ لاتے۔ فما آمنا، پس نہیں ایمان لائے، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، الا، مگر، ذریۃ من قومی، اس کی قوم کے چند نوجوان، چند لڑکے، اعلی خوف من فرعون، اس اعلیٰ کا تعلق ہے فما آمنا سے، من فرعون، فرعون سے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ وملئہم، انہیں فرعون سے بھی ڈر تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وملئہم، ملأ کہتے ہیں سردار کو، اصل ملأ ملعان سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بڑا پیٹ، بڑا ہوا پیٹ والا۔ چونکہ سردار بھی ہر وقت ان کے پیٹ بڑے ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ لفظ سردار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ان کے سردار یعنی فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ ڈر کیا تھا؟ ان، یہ کہ، یفتینا، فاتانا یفتینو، اس کا معنی ہے فتنے میں مبتلا کرنا، آفت میں ڈالنا، یہ کہ وہ آفت میں مبتلا کرے گا، ہم، ان کو، آفت کہہ دیں آپ، یہ کہہ دیں آزمائش، کہ وہ آزمائش میں ان کو مبتلا کر دے گا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لاتا ہے تو فرعون اور اس کے سردار وہ ان کے اوپر اپنی طاقت کے بل بوتے پر سختی کریں گے، انہیں زیادہ آزمائش میں مبتلا کریں گے، اس لیے ڈرتے ہوئے وہ ایمان نہ لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اب آگے فرعون کیا ہے، اور یہ جو کہا ہے نا فرعون کے سرداروں، ان کے سرداروں، یہ ہم ضمیر، تو ان کے سرداروں سے مراد یا تو فرعون کے حکام ہیں، تو فرعون کے حاکم اور عمال مقرر تھے،
یا ہم ضمیر یہ لوٹ رہی ہے بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کے سرداروں سے، بنی اسرائیل کے وہ سردار جو خوف اور لالچ کی وجہ سے اپنے ہم قوموں کو، یعنی اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو فرعون کی مخالفت سے ڈراتے دھمکاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر فرعون کو تمہارے ایمان کی خبر پہنچ گئی نا تو وہ تمہیں بڑی تکلیف دے گا۔ بس یہ کمزور دل والے تھے، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ اور بے شک، فرعون فرعون، وَإِنَّ فرعون اور بے شک فرعون، لعال یہ لام تأکید ہے، یعنی یہ بھی مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک فرعون، البتہ اس کا ترجمہ عموماً البتہ کیا جاتا ہے، یا ضرور بھی کر سکتے ہیں ہم، یا یقیناً بھی کر سکتے۔ بے شک فرعون یقیناً عال، یہ اصل تھا عالی، یہ اس میں منقوص ہے، اگر اس پر الف لام ہو نا تو یہ ہو العالی، العالی سرکش، بلند، اپنے آپ کو سمجھنے والا، اور اگر الف لام نہ ہو تو یہ ہے عالی، پھر یا کے اوپر ضمے کو ختم کیا تو بن گیا عالی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے کو حذف کیا تو بن گیا عالن، وہی نون تنوین کی شکل میں لکھا ہوا، لیکن باہر کیا یہ اس میں منقوص ہے۔ بے شک فرعون البتہ سرکش تھا، فی الارض زمین میں، یعنی اس قدر سرکش کہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے۔ نمبر 2، اور انہو، یہ ہو ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بے شک وہ فرعون، لمن یہاں بھی دیکھیں لام تاکید کا آیا، لمن البتہ سے، المسرفین یہ المصرف کی جمع ہے، باب افعال سے، اسی کے آخر میں یانون لگا اور پہلے زیر، مصرفین کا معنی حد سے بڑھنے والے۔ بے شک فرعون البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی ان کا خوف کھانا بھی بنی اسرائیل کا ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ فرعون کے پاس مادی طاقت بڑھ چڑھ کر تھی، اور پھر اس کا ظلم، اس کی سرکشی، وہ بھی حد سے تجاوز کر چکی تھی، غریبوں اور کمزوروں کو ستانے کے لیے تو وہ بالکل پاگل ہوا پڑا تھا۔ دیکھیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ، فما پس نہیں، آمن ایمان لایا، پس ایمان نہیں لایا، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریہ چند لڑکے، چند لوگ، من قومی ہی اس کی قوم میں سے، اعلی خوف من فرعون فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے، ان کے سردار یا تو فرعون کے حکام مراد ہیں، اور یا بنی اسرائیل کے سردار، کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو فرعون کی مخالفت سے ڈراتے، چمچا گیری کرتے تھے فرعون کی۔ کیوں ڈر تھا؟ ان یفتنہم کہ وہ ان کو آفت میں ڈالے گا اگر وہ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّ فرعون اور بے شک فرعون لعال البتہ سرکش تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بالیقین وہ البتہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں فرعون سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فرما بردار مومن تو اپنے اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کی طاقت لامحدود ہے، اسی پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اور یہی ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع فرمایا کہ یہ اللہ ہی کے معاملات ہیں۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرمایا، یا قوم، یا کا معنی اے قومی، اس کے آخر میں جو یہ زیر لگی ہے اصل تھا یا قومی، اس یا کو حذف کیا، ترجمہ اے میری قوم، یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے۔ ان اگر تم ہو، آمن تم ایمان لائے،
اگر تم ایمان لائے ہو کس پر؟ باللہ، اللہ تعالیٰ پر. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تم نے یقین کیا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب تمہیں کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ فعلیہ، تو علیہ، اعلیٰ کا معنی پر، ہی کا معنی اس، تو یہ چونکہ برب سے پہلے آیا ہے تو اسی پر حصر کا ترجمہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ، تو اسی پر، توکلو، تم بھروسہ کرو. توکلو، یہ توکل امر سے جمع ہے، اس کا معنی بھروسہ کرنا، تو اسی پر تم بھروسہ کرو. جب اللہ پر ایمان ہے تو تمہارا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان، اگر، تم ہو، مسلمین، یہ مسلمن کی جمع ہے، اگر تم فرما بردار ہو. مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دینے والا. اگر تم فرما بردار ہو تو پھر تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے مد مقابل کسی سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو تم اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو. اب قوم والوں نے آگے سے پھر دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر انہوں نے اپنے اخلاص کا اظہار کیا کہ واقعی ہمارا بھروسہ خالص خدا پر ہے، اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے. فقالوا، پس انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، فا کا معنی پس بھی کر سکتے، تب بھی کر سکتے، تو بھی کر سکتے. تو بنی اسرائیل نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو ترغیب دی، تو انہوں نے کہا علی اللہ، اللہ ہی پر، کیونکہ جار مجرور توکلنا فعل سے پہلے آ گیا نا. توکلنا آخر میں دیکھیں نون الف نہ ہے، اس سے پہلے ساکن، ماضی میں جمع متکلم، باب تفاعل ہے. اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بس ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. اب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ربنا، دیکھیں یہ ربا کے اوپر جو زبر ہے نا، اصل میں اس سے پہلے یا حرف ندا ہے جو عموماً محذوف ہو جاتا ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، جعل یجعلو کا معنی بنانا، یہ اس سے نہیں ہے. یہاں دیکھیں لا تجعل، یہ نہیں ہے، نا ضمیر اس کے ساتھ منصوب متصل کی ہے. نہ بنا تو ہمیں، تو ہمیں نہ بنا، فتنتن، تختہ مشق، یعنی آزمائش. تختہ مشق کہ فرعون یا اس کے سردار ہمیں ہر ٹائم اپنی مشقوں کا تختہ بنا کے رکھے، ایسا ہمیں نہ بنا. لا تجعلنا فتنہ، بڑی پیاری دعا ہے جو ظالم جابر حکمرانوں اور دشمنوں سے بچنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے. نہ بنا تو ہمیں تختہ مشق. فقالوا، بنی اسرائیل نے کہا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں تختہ مشق نہ بنا. کس کا؟ للقوم الظالمین، لل، لام کا معنی لیے، قوم، قوم، ظالمین، ظالم، یہ القوم موصوف ہے، الظالمین صفت ہے. تو صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں ظالم قوم کے. ظالم قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہم پر ظلم ڈھائیں گے، ہمارا ایمان اور دین بھی خطرے میں ہوگا. ان ظالموں یا دوسرے دیکھنے والوں کو یہ موقع ملے گا
کہ وہ کہتے کہ اگر یہ حق پر ہوتے نا تو یہ ظالم ان پر کیوں مسلط ہوتے، پتہ چلا یہ جو مسلط ہیں یہی حق پر ہے، تو ان باتوں کا بھی انہیں موقع ملے گا، اس سے بھی تو ہمیں بچا۔ فقالوا، تو بنی اسرائیل نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا ہمیں، فتنہ، تختہ مشق، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، اور ساتھ یہ دعا بھی کی، ونجنا، نجا ینجی، باب تفعیل ہے، اس سے نجی، اصل میں نجی تھا، یا جزم کی وجہ سے حذف ہوئی، نجی، نجات دے، اور تو نجات دے، نہ ہمیں، ضمیر منصوب متصل ہے، اور تو ہمیں نجات دے، یا آپ ہمیں بچا لے یا چھڑا دے، برحمتک، دیکھیں پیچھے بھی آپ ہے نا، تو آگے کاف ضمیر بھی آپ والی آئی، ترجمہ اپنے کا، اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ ہمیں چھڑا دیں اپنی رحمت کے ساتھ، یا یہ کہہ دیں اپنی رحمت کے ذریعے، یا اپنی رحمت سے، کس سے چھڑا دیں، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے، کافر قوم سے، یہ بھی موصوف صفت ہے نا، اس لیے الکافرین کا ترجمہ پہلے کیا، کیونکہ صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، تو ہمیں آپ اپنی رحمت سے کافر قوم سے، یعنی ان کی غلامی سے، ان کی ماتحتی سے ہمیں نجات دے دے، وَنَجِّنَا، اور آپ ہمیں چھڑا لیں، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ اب جب بنی اسرائیل نے بھی یقین دہانی کروائی کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، ہم اللہ کے در کے ہی دعا سائل ہیں، تو پھر اس وقت اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تو یہ فرعون کی ہلاکت کا وقت ابھی قریب آ گیا، وَأَوْحَيْنَا، ماضی میں جمع متکلم ہے، اور ہم نے وحی کی یا وحی بھیجی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فَأَخِيهِ، اخ کا معنی بھائی، یہ چونکہ اس کا عطف ہے نا موسیٰ پر، یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور، اور ان کے بھائی کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، تو وحی کیا تھی، ان، یہ ان تفسیریہ ہے، اس وحی کی وضاحت کر رہا ہے، وحی یہ تھی، ان تبوآ، یہ کہ تبوآ یتبوأ، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، تسنیہ ہے نا، یہاں نون گرا ہے ان کی وجہ سے، تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، یہ ٹھکانہ بناؤ یا گھر بناؤ، تم دونوں گھر بناؤ، اس کے لیے لقومکما، لام کا معنی لیے، قوم، قوم، کما، یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے، اپنی قوم کے لیے، تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو ان میں نہ رکھو، بلکہ اپنا محلہ الگ بناؤ، کیونکہ ان پر ابھی آفتیں آنے والی ہیں، اور آپ کی قوم ان آفتوں سے الگ تھلگ رہے۔ ان تبوأ لقومکما، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تم اپنے مکانوں میں ٹھہرے رہو، یہ جو مکان ہے نا تمہارے، بس انہی میں ٹھہرے رہو، اور ان میں سے بعض کو عبادت کے لیے خاص کر لو، بعض کو عبادت کے لیے خاص کر لو۔ دراصل فرعون نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہیں وہ خراب کر دی تھی، اور کوئی بھی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تھا، تو اس مجبوری کے عالم میں انہیں حکم دیا کہ اپنے مکان میں ہی
کوئی جگہ نماز کے لیے رکھو جو قبلہ رو ہو، نماز کو ترک نہ کرو، اسی کی برکت سے تم پر خدا کی مدد آئے گی، کیونکہ مدد لینے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے ہی اللہ سے مدد لی جاتی ہے۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا۔ وَأَوْحَیْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ، یہ کہ تم گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے، یا ٹھکانے بناؤ اپنی قوم کے لیے، یا گھر میں رہو اپنی قوم کے ساتھ۔ کہاں رہو؟ بمصر، مصر میں، با کا معنی میں ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے، بیوتا، یہ بیت کی جمع ہے، گھر، اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، علیحدہ ایک محلہ بساؤ، تمہیں فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَجَعَلُوا، جعل یجعل، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، اس سے یہ امر ہے، اور تم بناؤ بیوتکم، اپنے گھروں کو، یہ بیوت بیت کی جمع ہے۔ جب گھر بناؤ تو اپنے گھروں کو تم نے کیسا بنانا ہے؟ قبلتن، قبلہ رخ، یعنی ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ جب قبلے کی طرف کرنا کیوں؟ کیونکہ فرعون نے باہر تو تمہاری عبادت خانے گرا دیے، اب اپنے گھروں کو بھی قبلہ رخ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، جتنے مرضی اس کے مظالم ہیں، لیکن ان مظالم میں بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، قائم کرو نماز کو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وبشر، اور آپ خوشخبری سنا دیں، المؤمنین، ایمان والوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، کس چیز کی؟ دنیا میں نصرت اور فتح کی، اور آخرت میں جہنم سے نجات اور اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ وَأَوْحَیْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِیہِ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ، کہ تم گھر بناؤ، لقومکم، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتا، گھر، وجعلوا، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ، قبلہ رخ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔